تلاوت ہاں بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اور ترجمہ صالحہ یوسف. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. ابھی آپ کے سامنے سورہ ملک کی آیات 1 تا 5 کی تلاوت پیش کی گئی ہے. اب ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے. وہی جس نے 7 آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا. تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا. پس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رخ نہ دیکھ سکتا ہے؟ نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹائے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی. ایمان بدوی فرینچ ٹرانسلیشن. Traduction. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Béni est celui entre les mains de qui est le royaume, et il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Qui a créé la mort et la vie pour qu'il vous éprouve, lequel d'entre vous est le meilleur en conduite.
Et il est le puissant, le très pardonnant, qui a créé 7 cieux superposés. Dans la création du Dieu gracieux, tu ne peux voir aucune discordance. Puis, regarde de nouveau. Vois-tu quelque imperfection? Puis regarde de nouveau, et encore de nouveau. Ton regard ne fera que retourner à toi, frustré et fatigué. حدیث ہے صوبیہ نام ہے حفاظت چلو پڑھ لو حفاظت السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على منبري والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا المالك أنا المتعال يمجد نفسه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف بها المنبر حتى ظننا أنه سيخر به. اچھا ترجمہ کون ہے انیلا ہے انس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی، آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس کے دائنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ان شریکوں سے جو لوگ اس کے مقابل میں ٹھہراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑی طاقتوں والا اور نقصان کی تلافی کرنے والا ہوں، میرے لیے ہی بڑائی ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بلند شان والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی ذات کی مجد اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو بار بار بڑے زور سے دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ ممبر لرزنے لگا اور ہمیں خیال ہوا کہ کہیں آپ ممبر سے گر ہی نہ جائیں۔ جزاک اللہ۔ فرینچ ترجمہ عاطفہ رشید چلو Salam alaikum Père Hazour. Traduction. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Hazrat Abdullah bin Umar anhu raconte qu'il entendit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset suivant lorsqu'il était sur sa chair. Les cieux sont enroulés dans sa main droite. Il est très au-dessus de ceux qui lui associent. Il déclare ensuite: Allah le Tout-Puissant a dit: je suis celui qui possède le pouvoir de réformer. Je suis conscient de ma grandeur, étant le souverain et le Très-Haut. Allah évoque ici sa grandeur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ces mots avec tant de force que sa chair se mit à chanceler et nous eûmes peur qu'elle ne s'affaissât sous lui. اب کا نظم سلمہ محمد حسین چلو پھر نظم پڑھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم
کا بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ ابصار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمع لے یار کا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمع لے یار کا، اس بہار حسن کا ٹوٹ گیا ٹی وی سے، دل میں ہمارے جوش ہے، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھے وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھے وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، چشمہ خورشید میں موجے تیری
مشہود ہے چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا آئینہ ابصار کا جزاکم اللہ شکریہ جزاک اللہ. اب کیا ہونا ہے فرانچ ترجمہ آسما کالم صاحبہ. Louange à Allah, Seigneur de toutes choses. Tellement est devenue manifeste cette lumière émanant de cette source des lumières, que tout l'univers s'est transformé en un miroir reflétant ton visage. Devant tant de sublime beauté, mon cœur déborde de joie. Que m'importent donc les charmes tant vantés des Turcs et des Tartares. Ô mon bien-aimé, ta puissance se manifeste partout. Où que je me tourne, ce chemin me conduit à une vision de toi. Des entrailles du soleil viennent des rayons lumineux pour témoigner de ta splendeur, et chaque étoile offre le spectacle de ton éclat. اللہ. اقتباس از مسیح علیہ السلام رمیزہ ناصر. تو یہ بات بغیر کسی بحث کی قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندہ کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں، اور نہ کسی خاص زمانہ تک، اور نہ کسی خاص ملک تک، بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے، اور تمام زمانوں کا رب ہے، اور تمام مکانوں کا رب ہے، اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے، اور تمام فیضوں کا وہی سرچشمہ ہے، اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے، اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں، اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا، یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی، یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا۔ پس اس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانہ کو بے نصیب ٹھہرایا۔ پیغام صلح صفحہ 4۔ اچھا فرانچ ترجمہ سلمانہ مبارک. Assalamu alaikum, Père Hussoul. Extrait du Messie promis à l'islam. Point n'est-il nécessaire d'arguer donc que le vrai et parfait Dieu en qui nous devons tous croire est le maître des univers. Sa raboubia n'est point bornée à un seul peuple, à une seule époque ou un seul pays.
Il est le maître de tous les peuples, de toutes les époques, de tous les lieux et de tous les pays. Il est la source même de toute bénédiction, de lui seul jaillisse toute puissance temporelle et spirituelle. Il soutient toute sa création et de lui dépend tout ce qui existe. Sa bonté est universelle et s'étend à toute nation, à tout âge. Et ainsi fut-il décrété, afin qu'aucune nation ne puisse se plaindre, que Dieu a béni les autres tout en l'excluant, qu'il a donné des livres aux autres mais pour les guider, mais pas à elles. Qu'en d'autres temps, il se manifestait par la révélation, par des signes et des miracles, mais qu'en son temps, il se tint caché. En manifestant ses faveurs universelles, Dieu a répondu à toutes ses objections. Il a montré une sollicitude si vaste en faveur de l'humanité que pas un seul pays n'a été dépourvu de ses faveurs temporelles et spirituelles, et aucune époque n'en a été exclue non plus. Le message de la réconciliation, page 16 à 17. C'est ça que... اچھا پریزنٹیشن کس نے دینی ہے؟ کیا نام ہے؟ رغیبہ اور ادیبہ اور آگے کیا ہے؟ نائلہ. چلو شروع ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. آج ہم جس موضوع کو بیان کریں گے وہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ فرانس 1924. پیرس فرانس کا دارالحکومت ہے اور ملک کے شمال وسطی علاقے میں دریائے سین کے کنارے آباد ہے. 20 لاکھ سے زیادہ آبادی والا یہ شہر آبادی کے اعتبار سے فرانس کا سب سے بڑا شہر ہے. پیرس کی سب سے مشہور یادگاروں میں آئیفل ٹاور، نوتر دام، لوور میوزیم وغیرہ شامل ہیں. مشہور عمارات میں سے ایک پیرس کی جامع مسجد بھی ہے. یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ یورپ کے دوران 1924 میں تشریف لے گئے. السلام علیکم پیارے حضور. اس وقت یہ مسجد بن رہی تھی؟ مکمل تو نہیں ہوئی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک کتاب میں نزول مسیح کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نزول مسیح کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو بعض حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ مسیح موعود دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینار پر نازل ہوگا، اس سے اصل مراد تو یہی ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی ممالک میں مضبوط اور بے عیب دلائل کے ساتھ ظاہر ہوگا، مگر ممکن ہے کہ اس کے ایک ظاہری معنی اس رنگ میں بھی پورے ہو جائیں کہ کبھی ہمیں جانے کا اتفاق ہو جائے یا ہمارے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ دمشق کا سفر اختیار کرے. سو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ضمنی تشریح کو بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ پورا فرما دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام اور دیگر ممالک سے ہوتے ہوئے فرانس بھی تشریف لائے. جماعت احمدیہ کی طرف سے فرانس میں تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں کا براہ راست آغاز 1924 میں ہوا، جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدام کے ساتھ ویمبلے کانفرنس میں شرکت اور مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد 26 اکتوبر سے 31 اکتوبر 1924 تک فرانس کی دارالحکومت پیرس میں رونق افروز رہے. ویمبلے کانفرنس میں شرکت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذریعہ بحری جہاز مورخہ 25 اکتوبر فرانس کے شہر لو آوخ پہنچے، جہاں سے آپ بذریعہ ٹرین پیرس تشریف لے آئے. وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کچھ لوکل افراد اور مسجد کے امام تشریف لائے. آپ نے چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولانا عبدالرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیرس میں ایک ہوٹل میں 6 روز قیام فرمایا. حضور انور کے ہمراہ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 18 خدام بھی آئے تھے. مسٹر گوسٹن ڈیورنٹ جو کہ ہیور خبر رساں ایجنسی کے نمائندے تھے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا مقصد کیا ہے. حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں اس غرض سے یورپ میں سفر کر رہا ہوں کہ یورپ کی مذہبی حالت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر صحیح اندازہ کروں، جس سے مجھ کو ان ممالک میں اشاعت اسلام کے لیے ایک مستقل اسکیم تیار کرنے میں مدد ملے۔ اور میرا یہ مقصد ہے کہ چونکہ میں دنیا میں صلح کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں کہ مشرق اور مغرب کو کون سے امور ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح الجیریا کے ممتاز مسلم لیڈر سید محمد سماوی ممبر سپریم کونسل سے بھی آپ کی 27 اکتوبر کو ملاقات ہوئی اور فرمایا، مغربی ممالک میں جانے سے میرا مدعا یہ ہے کہ ان ممالک کی مذہبی حالت کا معائنہ کر کے اشاعت اسلام کے لیے ایک اسکیم تجویز کروں۔ جہاں تک فرانس کا تعلق تھا، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے 26 اکتوبر 1924 کو ایک مجلس مشاورت منعقد فرمائی اور فیصلہ فرمایا کہ پیرس کے صحافیوں، مشرقی دنیا پر لکھنے والے مصنفوں، سیاسی لیڈروں اور غیر ملکی سفیروں کو پیغام اسلام پہنچانے کے لیے 3 پارٹیاں سرگرم عمل ہو جائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام پیرس کے دوران تمہاری بالکل نہیں آتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام پیرس کے دوران مسٹر گوسٹن ڈیورنٹ، پریس آف ویلز کے ایک رجمنٹ کے کپتان، پیرس برٹش منسٹر لارڈ کریو اور ایڈیٹر لو جورنال کو شرف ملاقات بخشا۔ وزیر اعظم فرانس موسیو پونکیئر سے بھی ملاقات کا پروگرام تھا، مگر انہیں فوری طور پر پیرس سے باہر صدر مملکت کے پاس حاضر ہونا پڑا، جس وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ ان کی طرف سے معذرت کا خط موصول ہوا۔ حکومت فرانس ان دنوں ایک عالی شان اور خوشنما مسجد تعمیر کرا رہی تھی۔ فرانس میں مسجد کی تعمیر ہونا اور وہ بھی حکومت کی مدد سے اپنے آپ میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ فرانس ایک سیکولر ملک ہے۔ اس اجازت کی وجہ یہ ہے کہ 1916 میں جنگ ویگدا میں 50,000 مسلمان اور پہلی جنگ عظیم میں فرانس کی مدد کرتے ہوئے 1,00,000 مسلمان شہید ہوا، جن کا تعلق زیادہ تر شمالی افریقہ کے ممالک مراکش، تیونس اور الجزائر سے تھا۔ اس وقت یہ ممالک فرانس کے زیر تسلط تھے، چنانچہ اس کی تعمیر 1922 میں شروع ہوئی اور 15 جولائی 1926 کو اس کا افتتاح ہوا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ خدام 29 اکتوبر 1924 کو 2:30 بجے اس شاندار مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد مراکشی طرز پر تعمیر کی جا رہی تھی۔ مسجد کے محراب میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنی جماعت کے ساتھ ایک لمبی دعا کی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص تھے جس نے یہاں دعا کی اور فرمایا، میں نے تو یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ مسجد ہم کو ملے اور ہم اس کو تیرے دین کے اشاعت کا ذریعہ بنانے کی توفیق پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے مشہور اخبارات، جن میں بعض ہفتہ وار بھی تھیں، جنہوں نے پیارے حضور کے پیرس کے دورے کو مکمل کوریج دی۔ 30 اکتوبر 1924 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدیم عمارات کا دورہ کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرس کی مسجد میں 3 بجے نماز ظہر و عصر پڑھائی۔ یہ وہ مسجد ہے جو اپنے تعمیری مراحل میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ پہلی نماز پڑھائی اور اذان بھی پہلی دفعہ دی گئی، جس کا اثر مسلمانوں پہ تو ہوا ہی تھا لیکن غیر مسلموں پہ بھی ہوا تھا۔ ایک اخبار نے خبر دی کہ پیرس میں ایک شہزادہ آیا اور وہ شہزادے جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے حضور، امید کا جو بیج حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرس میں بویا تھا، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب فرانس میں پھیل رہا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ جماعت احمدیہ کو مزید ترقیات سے نوازے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا وقف کا مقصد پورا کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، تو تیسری جو عورت ہے نائلہ، وہ نہیں بولی؟ میں نائلہ ہوں۔ ہاں، میں نائلہ ہوں۔ تم نائلہ ہو؟ تو ادیبہ کون ہے؟ ادیبہ ادھر ہے۔ وہ نہیں بولی؟ ادیبہ کو وہ دیا تھا کہ وہ جو ہے سلائیڈز ہے وہ کرے گی، پھر انہوں نے سچلائی نہیں، دکھائی نہیں۔ مجھے کوئی نظر نہیں آئی، کیوں نہیں دکھائی؟ ہاں کیا؟
باہر سے کہاں چلا رہے ہیں؟ یہاں تو نہیں آ رہی. اس پہ آ رہی تھیں؟ آئی تھیں؟ اچھا، بیچاری کو بھی بٹھائی رکھا. چلو خیر سے. تمہارا کام آسان کر دیا باہر والوں نے. اچھا، ایک اگلی پریزنٹیشن بھی ہے، خولا اور بشرا ہیں. چلو کون ہے وہ؟ وعلیکم السلام. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، پیرس کی تاریخ دلچسپی سے خالی نہیں. آج ہمیں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیٹاکومز آف پیرس، یعنی پیرس میں ڈھانچوں کا تہہ خانہ. کیٹاکوم یونانی لفظ کیٹا سے آیا ہے جس کا مطلب ہے نیچے، اور لاطینی کومبائے سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کھوکھلی جگہ. کیٹاکوم زیر زمین ایسی کھوکھلی جگہ کو کہتے ہیں جو ہڈیوں کے ڈھانچوں کو رکھنے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. پہلے کیٹاکوم کا آغاز 2 صدی میں ہوا جو کہ روم میں واقع ہے، جس میں اذیت دیے گئے عیسائی چھپ کے عبادت کرتے تھے اور اپنے مرنے والوں کو یہاں ہی دفنایا کرتے تھے. ان عیسائیوں کا ذکر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں غاروں والے کے نام سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو گمان کرتا ہے کہ غاروں والے اور تحریروں والے ہمارے نشانات میں سے ایک عجب نشان تھے؟ لیکن پیرس کے اس تہہ خانے کا مذاہب کی تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نام روم کے کیٹاکوم کے حوالے سے 1786 میں منسوب کیا گیا تھا. 45 ملین سال پہلے پیرس اور اس کے ارد گرد پانی ہی پانی تھا، جس کی وجہ سے لائم سٹون کے ذخیرے بن گئے، اور جب سمندر کا پانی ہٹ گیا تو ان غاروں میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. عمارت سازی کے دور میں پیرس کے لوگوں نے ان غاروں سے لائم سٹون نکالا اور یہ پتھر عمارت سازی اور قلعہ سازی میں کام آنے لگا، جیسا کہ گرجا گھر اور پیرس کا مشہور میوزیم لوور. آہستہ آہستہ پیرس ایک شہر بن گیا اور لوگ اس میں رہنے لگے. السلام علیکم پیارے حضور. وقت کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی اور قبرستانوں میں جگہ کم پڑنے لگی. 18ویں صدی کے آخر میں فرانس میں لمبی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے پیرس میں موجود یہ قبرستان پانی سے بھرنے لگے اور مردوں کی ہڈیاں شہر میں تیرنے لگیں، جس سے وبائیں پھوٹنے لگیں. حکومت نے خصوصی اختیارات استعمال کیے اور یہ تمام ہڈیاں جمع کر کے ان کو تہہ خانوں میں دفن کرنے کا حکم دے دیا. یوں 1786 میں قبروں کا تہہ خانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی پیرس کی ہر قبرستان سے ڈھانچے نکال کر اس تہہ خانے میں منتقل کر دیے گئے. 20ویں صدی کے شروع میں اس تہہ خانے کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. مقامی گائیڈ لوگوں کو اس تہہ خانے میں لے کر جاتے اور انہیں ہڈیوں کے ڈھیر دکھاتے. یہ تہہ خانہ 200 کلومیٹر طویل ہے. اس کا صرف 2 کلومیٹر لمبا حصہ سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے. وہاں 131 سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہر طرف ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے ڈھیر ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. اس کی دیواریں ہڈیوں سے بنی ہوئی ہیں اور اس کا درجہ حرارت 14 ڈگری ہے. اس میں تقریباً 6 ملین پیرس کے رہنے والوں کے ڈھانچے موجود ہیں. اس سے باہر نکلنے کے لیے 112 سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں. اس تہہ خانے میں فرینچ میں ایک شعر لکھا ہوا ہے جس سے انسان کی زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اس میں لکھا ہے، سب پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اپنی قسمت جانے بغیر. جیسے سمندر کی لہروں کو پانی بہا لے جاتا ہے، پتوں کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، پھر ایک دن انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. کبھی دیکھا تم لوگوں نے؟ وہ کس کس نے دیکھا؟ اچھا، تو انہوں نے ریسرچ کرنے گئی تھی اس لیے دیکھ لیا. پھر کیسی تھیں ہڈیاں؟ بڑی بڑی تھیں؟ ڈھانچے نظر آتے ہیں انسانوں کے؟ جانوروں کے ڈھانچے ہیں؟ انسانوں کے تھے. کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہاں سے کتنی دور ہے وہ جگہ؟ آدھا گھنٹہ دور. ہاں، آدھا گھنٹہ تقریباً. اچھا، کس طرف ہے؟ پیرس میں. پیرس میں؟ جی. اندر شہر کے؟ جی، پیرس کا پورا نچلا حصہ. ہاں، پیرس کے نیچے ساری پیچھے نیچے تہہ خانہ ہی ہے؟ جی. اوپر گھر بنے ہوئے، نیچے تہہ خانہ ہے؟ جی.
اچھا مردوں کے اوپر آبادی کی ہوئی ہے جی. چلو اچھا اب تم کیا کرنا, تم نے ترانہ پڑھ لو, ابھی تم لوگوں کو وقت تھوڑا ہے, پھر کہو گے ترانہ نہیں پڑھنے, وقت نہیں ملا. السلام. ہے نیکیوں کا سلسلہ, یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ. ایک خواب کی تعبیر ہے, ایک عزم کی تصویر ہے, چاہت کی جو تحریر ہے, دنیا کی یہ تقدیر ہے. چاہت کی جو تحریر ہے, دنیا کی یہ تقدیر ہے. یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ. وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ. قدرت کا کیا انداز ہے, ابلیسیت کے دور میں رحمت کی یہ آواز ہے, برکات کا آغاز ہے. رحمت کی یہ آواز ہے, برکات کا آغاز ہے. یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ. یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ. چلو اگلا فرینچ. Ahmadiyyat, brille le soleil du khilafat, son doux rayon illumine le foyer de chaque Ahmadi. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Aujourd'hui, par la grâce divine, le monde entier peut voir le calife. Les yeux sont éblouis par son éclat, les cœurs vibrent au son de sa voix. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Sa vision nous aide à découvrir les illusions de ce monde éphémère. Ces grandes paroles nous servent de guide sur le chemin menant à notre maître. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Qu'Allah bénisse le calife,
digne successeur du Messie. Que son ombre à jamais m'abrite, que ma foi demeure sous son aile pour la vie. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat, longue vie à l'Ahmadiyyat. बस अब क्या कहना है? 2 मिनट में कुछ कहता जो कहना है? कुछ नहीं? कुछ नहीं? हाँ, जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट तुम्हारे माइक्रोफोन तलाश करते घूम जाने हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हाँ सर। मेरा एक सवाल था, मैंने पूछना था कि मिक्स कल्चर में शादी करने में आपकी क्या राय है? मिक्स कल्चर में शादी करना? अहमदी, लेकिन अहमदी अहमदियों की तो शादियां अहमदियों में होनी चाहिए, हैं? बाकी रह गया ये सवाल कि दूसरी कौमें हैं, मसलन अरब हैं, मोरक्कन है, अल्जेरियन है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, फार ईस्टर्न है, पाकिस्तानी है, ये आपस में कर सकते हैं कि नहीं? जहाँ जहाँ रहते हो अगर अच्छा रिश्ता मिलता है, अहमदी हो और अच्छा रिश्ता हो तो करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। हज़रत मुस्लिम मौद ने तो एक जगह कहा है, जिसने जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, अगर वो वहाँ मिक्स हो के शादियाँ उसूद करते हिंदुओं के साथ, उस ज़माने के लोकल लोगों के साथ, अरब जब आए थे, तो इस वक्त जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा मुसलमान होते, बल्कि बहुत बड़ा इलाका हिंदुओं का भी मुसलमान हो चुका होता। तो एक तो वो है, लेकिन अब क्योंकि दुनियादारी में लोग पड़े हुए हैं, दीन का पता कोई नहीं, इसलिए कल्चर बेशक मुख्तलिफ हों, तो अगर दीन एक है, मुसलमान अहमदी हैं, तो लड़कियां अगर कोई अच्छा रिश्ता कोई मिलता है दुआ करके वहाँ कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? क्या पढ़ रही हो? हैं? माइक्रोफोन रखो ना, बताओ माइक्रोफोन। मास्टर्स कर रही हूँ मैथ्स में। किस चीज़, मैथ्स में? जी। बड़ी सावधान हो। अच्छा रिश्ता होना चाहिए बस, जिसका मर्जी हो, अहमदी हो बस। हाँ, आगे यहाँ नाम हिबत नूर मरियम है। मेरा आपसे सवाल था कि आप अपनी वाइफ की किचन में, ऊंचा 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 बोलो। मेरा आपसे सवाल था कि आप अपनी वाइफ की किचन में आपा जान की मदद करते हैं या आप? अगर उनको मदद की ज़रूरत हो जाए तो कर देता हूँ, मगर मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत पड़ती नहीं कभी। अच्छा। सिवाय इसके बीमार हों, यही है ना, प्लेट उठा दी, चमचा उठा दिया, और क्या उठाना। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। हाँ, जब मैं पहले था बाहर, हम घाना में रहते थे तो मदद किया करते थे एक दूसरे की। हैं? उस वक्त तो वहाँ ना गैस होती थी ना पानी होता था, पानी भी ला के देता था, केरोसिन भी चूल्हों में भरता था, लैंप भी जलाता था, तो सारा कुछ करता था। हाँ, तुम बताओ। यस खुदिया। Est-ce que Hazour pourrait nous raconter Est-ce que Hazour pourrait nous raconter le rêve le plus marquant qu'il ait fait dans sa vie? क्या कहती है? हुजूर ये पूछ रही हैं कि आप क्या हमें बता सकते हैं अपना कोई ऐसा ख्वाब जो आपको याद रहा हो, बहुत कोई दिलचस्प ख्वाब जो आपको याद रहा हो, आपके जहन में रहा हो? ख्वाब याद रहा हो? ख्वाब बहुत पुराना ख्वाब। एक तो मैंने देखा था जब मैं इम्तिहानों में दे रहा था, उस वक़्त अल्लाह ताला ने उसको मुझे एक ख्वाब में दिखाया कि मैं हज़रत मुस्लिम का इल्हाम है ना, यंसुर का रिजाल रूही इलैहि मिन समा, वो मुझे भी अल्लाह ताला ने बताया, और उसके बाद सालों से लेके अब तक अल्लाह ताला मदद करता रहता है उसके हिसाब से। और क्या कहती हो तुम, बताओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। मेरा सवाल ये था कि जब बचपन में आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या कोई ऐसा मौजू था, कोई मज़मून था जो आपको मुश्किल लगता था?
مجھے تو ساری پڑھائی مشکل لگتی تھی. ٹھیک ہے, اس لیے میں کوئی ایسا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن آخر میں آ کے پھر ایم ایس سی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا کر دیا, اپنے فضل سے کر دیا, مجھے نہیں پتہ کس طرح ہو گیا. تو آج کل تم لوگوں کو بہرحال پڑھنا چاہیے. ہاں. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال تھا کہ آپ اپنے بچپن میں اپنی امی کے زیادہ قریب تھے یا اپنے ابو کے؟ دونوں کے ہیں. ہمارے زمانے میں جو پرانے بزرگ تھے نا, وہ ایک بیریئر رکھا کرتے تھے, لیکن خیال دونوں ہی رکھتے تھے. کھانے کے ناشتے کا ذرا سا بیمار ہو جاتا تھا نا, تو میرے ابا کہتے تھے کہ بس چھٹی کرو, اسکول نہیں جانا. اس وقت ہمیں ابا اچھا لگا کرتے تھے. کھانا کھانے کی خیال رکھنا, یہ چیزیں وہ کرنا, تو دونوں ہی اچھا سلوک کیا میرے ساتھ. تو اور آپ کو ڈر کس سے لگتا تھا زیادہ؟ ڈر کس سے لگتا تھا زیادہ؟ ڈر تو کسی سے بھی نہیں لگتا تھا. ہاں, یہ ضرور ہوتا تھا کہ کوئی غلط بات کر دیں گے تو ڈانٹ پڑے گی. دونوں سے ہی پڑ سکتی تھی. ٹھیک ہے جی. ہاں, چلو اب آ جاؤ, چاکلیٹ کھا لو اور گھر جاؤ, اور خدا ہم کو آنے دو. اطفال کو, آؤ لڑکی, آ جاؤ تم آ جاؤ, کم ہیئر, آ جاؤ. ہاں یہ لو, آ جاؤ جلدی, آ جاؤ. لائن کھڑی, پہلے کھڑے ہو جاؤ, سارے کھڑے ہو جاؤ بچوں, سارے پہلی لائن. تو پڑھنا آتا ہے؟